دجال سیریز کی تیسری ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ پچھلی قسط میں ذکر ہو رہا تھا کہ کس طرح کچھ فرشتوں کے گروہ نے انسان کو علم سکھایا، حالانکہ وہ علم ممنوع تھا، یعنی کہ بائبل کے مطابق اللہ نے ان فرشتوں کو اس کام سے منع کیا تھا، لیکن وہ اس گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ اور یہاں پہ قرآن کریم کا ایک ریفرنس ہے جو کہ ہاروت ماروت کے حوالے سے ہے۔ قرآن حکیم میں ہاروت ماروت کا ذکر ہے کہ وہ بابل میں اتارے گئے تھے اور وہ لوگوں کو جو بھی سکھاتے تھے، لوگ اس علم کے ذریعے جادو کیا کرتے تھے، لیکن وہ علم سکھانے سے پہلے لوگوں کو اویئر کیا کرتے تھے کہ یہ علم مت سیکھو کیونکہ ہم آزمائش ہیں اللہ کی طرف سے، لیکن لوگ باز نہیں آتے تھے۔ ہاروت ماروت کا ذکر میں آگے کروں گا، لیکن یہاں اس تمہید کو باندھنا ضروری تھا کیونکہ ہمارے لوگوں میں یہ بات عام نہیں ہے کہ فرشتے عام افراد کو کیسے علم سکھا سکتے ہیں، اس لیے عہد نامے اور قرآن حکیم کے ریفرنس کا ذکر ضروری تھا۔ اب تصور کریں کہ دجال انہی فرشتوں سے فرسٹ ہینڈ نالج حاصل کرے تو وہ کیا نہیں کر سکے گا۔ اس کے پاس تو خدا کی دی ہوئی طاقت بھی ہوگی، اور وہ ایسا کڑا امتحان ہوگا کہ نسل انسانی پر اس سے بڑا کوئی اور امتحان نہیں آیا ہوگا۔ آپ اس کو جس امتحان میں ڈالیں گے وہ اس پہ پورا اترتا چلا جائے گا، اور بالآخر انسان اس پر مکمل ایمان لے آئے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال سے دور بھاگو اور پہاڑوں میں چلے جاؤ۔ میں دجال کا کنیکشن اس لیے نوح علیہ السلام کے زمانے سے بنانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حدیث رسول ہے کہ نوح سے لے کر مجھ تک کوئی نبی نہیں آیا کہ جس نے اپنی امت کو فتنہ دجال سے نہ ڈرایا ہو، لیکن میں تمہیں وہ بات بتاتا ہوں جو کہ کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی، اور وہ یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، یعنی کہ اللہ کانا نہیں ہے۔ اب آپ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ بائبل کی گنہگار فرشتے تو بہت پرانی بات ہے، اور وہ طوفان کے بعد تو ان کا قصہ ہی تمام ہو گیا تھا، تو دجال ان سے علم کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو شاید یہ سوال بھی حل کر دے۔ یہ واقعہ تفسیر ابن کثیر سے لیا گیا ہے اور اماں عائشہ سلام اللہ علیہ کے زمانے کا ہے، اور انہی سے روایت ہے۔ واقعہ شروع ہوتا ہے ابن جریر میں ایک غریب اثر اور ایک عجیب واقعہ ہے، اسے بھی سنیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دومت الجندل کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے تھوڑے ہی زمانے کے بعد آپ کی تلاش میں آئی، اور وہ آپ کے انتقال کی خبر پا کے بے چین ہو کر رونے پیٹنے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا آخر کیا بات ہے، تو اس نے کہا کہ مجھ میں اور میرے شوہر میں ہمیشہ ناچاکی رہا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ مجھے چھوڑ کر لاپتہ کہیں چلا گیا۔ ایک بڑھیا سے میں نے سب ذکر کیا، اس نے کہا جو میں کہوں گی وہ کر، خود بخود تیرے پاس آ جائے گا۔ میں تیار ہو گئی۔ وہ رات کے وقت 2 کتے میرے پاس لے کر آئی، ایک پر وہ خود سوار ہوئی اور دوسرے پر میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم دونوں بابل آ گئیں۔ میں نے دیکھا 2 شخص ادھر لٹکے ہوئے ہیں اور لوہے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اس عورت نے مجھ سے کہا ان کے پاس جا اور ان سے کہہ کہ میں جادو سیکھنے آئی ہوں۔ میں نے ان سے کہا، انہوں نے کہا سن، ہم تو آزمائش میں ہیں، تو جادو نہ سیکھ، اس کا سیکھنا کفر ہے۔ میں نے کہا میں تو سیکھوں گی۔ انہوں نے کہا اچھا پھر جا اور اس تنور میں پیشاب کر کے چلی آ۔ میں گئی، ارادہ کیا، لیکن کچھ دہشت سی طاری ہوئی۔ میں واپس آ گئی اور کہا میں فارغ ہو آئی ہوں۔ انہوں نے پوچھا کیا دیکھا؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا تو غلط کہتی ہے، ابھی تو کچھ نہیں بگڑا، تیرا ایمان ثابت ہے، ابھی بھی لوٹ جا اور کفر نہ کر۔ میں نے کہا مجھے تو جادو سیکھنا ہے۔ انہوں نے پھر کہا جا اور اس تنور کے اندر پیشاب کر کے آ۔ میں پھر گئی، لیکن اب کی بار بھی دل نہ مانا، واپس آئی۔ پھر انہوں نے سوال کیا، پھر میں نے جواب دیا کہ کچھ نہیں دیکھا۔ انہوں نے پھر کہا جا کے پیشاب کر کے آ۔
میں تیسری بار تنور کے پاس گئی اور دل کڑا کر کے پیشاب کرنے کو بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا ایک گھڑ سوار منہ پر نقاب ڈالے نکلا اور آسمان پر چڑھ گیا ہے۔ میں یہ دیکھ کے واپس چلی آئی، ان سے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا ہاں اب کی مرتبہ تو سچ کہتی ہے، وہ تیرا ایمان تھا جو تجھ میں سے نکل گیا، اب جا چلی جا۔ میں آئی اور اس بڑھیا سے کہا انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں سکھایا۔ اس نے کہا بس تجھے سب کچھ آ گیا، اب تو جو کہے گی ہو جائے گا۔ میں نے آزمائش کے لیے ایک دانہ گیہوں کا لیا، اسے زمین پر ڈال کر کہا اگ جا۔ وہ فوراً اگ آیا۔ میں نے کہا تجھ میں بال پیدا ہو جائے، چنانچہ اس میں بال پیدا ہو گئے۔ میں نے کہا سوکھ جا، وہ بال سوکھ گئے۔ میں نے کہا الگ الگ دانہ ہو جا، وہ بھی ہو گیا۔ پھر میں نے کہا سوکھ جا، تو وہ سوکھ گیا۔ پھر میں نے کہا آٹا بن جا، تو وہ آٹا بن گیا۔ میں نے کہا روٹی پک جائے، تو روٹی پک گئی۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے میرا دل نادم ہونے لگا اور مجھے اپنے بے ایمان ہو جانے کا صدمہ ہونے لگا۔ وہ عورت بولی اے ام المومنین، قسم اللہ کی، نہ میں نے اس جادو سے کوئی کام لیا نہ کسی پر کیا۔ یوں ہی روتی پیٹتی حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہو گئی کہ نبی کریم سے کہوں گی، لیکن افسوس بدقسمتی سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی میں نے نہ پایا، اب میں کیا کروں۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ سب کو اس پہ ترس آنے لگا۔ صحابہ کرام حیران تھے کہ اسے کیا فتویٰ دیں۔ آخر وہاں صحابہ نے کہا اب اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ تم اس فعل کو نہ کرو، توبہ استغفار کرو اور اپنے ماں باپ کی خدمت گزاری کرتی رہو۔ دوستو، وہ دو لوگ جو الٹے لٹکے ہوئے تھے وہ ہارود اور ماروت دو فرشتے تھے، اور جنہیں روایات کے مطابق سزا کے طور پر زمین میں الٹا لٹکا دیا گیا تھا، اور انہوں نے اپنے گناہ پر نادم ہو کر اللہ سے دعا کی تھی کہ ہمیں ہماری سزا اس دنیا میں ہی دیتی جائے، ہم آخرت کا عذاب نہیں چکھنا چاہتے۔ دروازہ کے دوستو، دجال کو سمجھنے اور اس کے دجل سے بچنے کے لیے ہمیں بہت محتاط اور ہر پہلو پر غور کرنا ہوگا۔ وہ اس وقت بھی زندہ ہے اور قید ہے، لیکن بس ہم اسے نہیں دیکھ پا رہے۔ لیکن ہم خود کو اور آنے والی نسلوں کو کم از کم اس پر ریسرچ کر کے خبردار ضرور کر سکتے ہیں۔ دجال کے دوبارہ ظہور اور اس کے بعد کی کہانی آگے بیان کریں گے کہ کس طرح وہ زمین کو بدل کے رکھ دے گا اور وہ کہاں سے آئے گا۔